بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز چیپٹر نمبر 3 بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس میں گرلز اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ لانگ کوسچنز آپ کے 20 مارکس کے آتے ہیں، تو وہ کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، تو لانگ پوائنٹ آف ویو سے آپ پھر کوسچنز کو بھی ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے دیکھا کریں جو چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کے اہم سوالات ہیں۔ اب کوسچن نمبر 1 کو آپ دیکھیں گا، تو اس میں ہے مسلم لیگ کے قیام کے اسباب اور مقاصد تحریر کریں۔ تو مسلم لیگ والا پورا ٹاپک اس میں آ جائے گا کہ اس میں مقاصد بھی ہیں اور اسباب بھی ہیڈنگ کی فارم میں کرنا ہے، اور اس طرح سے یہ اس کا آنسر ہو جائے گا۔ اور گرلز اس میں آپ تھوڑی سی اور انفارمیشن بھی آپ اپنے آنسر کو اور زیادہ اچھا کرنے کے لیے تھوڑی سرچ بھی کر لیا کریں، تو اپنا آنسر آپ کا 20 مارکس کے اکارڈنگ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گرلز آپ کے کہ آپ سرچ کر سکیں گوگل پہ، مطلب ڈفرینٹ بکس، اس بک کے علاوہ آپ دوسری بک سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ سیکنڈ کوسچن ہے بچوں، تحریک پاکستان میں خطبہ ال آباد کی اہمیت بھی واضح کریں۔ تو تحریک خلافت والا یہ جو خطبہ ال آباد اس میں آ جائے گا، 1930 والا جو علامہ اقبال کا تھا۔ پھر تحریک خلافت کے مقاصد، اہم واقعات، اہمیت اور اثرات تحریر کریں۔ تو اس میں گرلز تحریک خلافت کا پورا ٹاپک آ جائے گا۔ پہلے وجوہات تھیں، پھر اس میں جو مقاصد تھے، اور اس کے بعد یہ جو ہندو مسلم اتحاد، خلافت وفد انگلستان میں، معاہدہ سیورے، یہ سارے جو ہے نا یہ اہم واقعات ہیں، چورا چوری کا واقعہ تک۔ اس کے بعد ناکامی کے اسباب بچوں 6 اسباب ہیں، ہیڈنگز کی فارم میں آپ نے کرنے ہیں، اور پھر تحریک خلافت کی اہمیت آئے یا نتائج آئے، یہ جو 8 ہیڈنگز ہیں تحریک خلافت کے نتائج کے ہیڈنگ کے نیچے، تو یہ آ جائیں گی اہمیت میں بھی اور نتائج میں بھی۔ پھر گرلز 1937 کی کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی، ان کا تفصیلی جائزہ لیجئے۔ تو یہ جو آپ کے پاس تھا 1937 سے 1939 کی کانگریسی وزارتیں، اس میں گرلز یہ جو 12 پوائنٹس ہیں، یہ تھی زیادتیاں ہندوؤں کی مسلمانوں پر۔ پھر گرلز 1937 سے 1939 کے دوران کانگریسی وزارتوں کی مسلم دشمن پالیسیوں پر تبصرہ کریں، تو اس کا بھی وہی آنسر ہوگا۔ یا پھر کوسچن 6 دیکھ لیں، 1937 کی میں کانگریسی وزارتوں کا کیا رویہ تھا، وضاحت کریں، تو اس میں بھی یہی 12 ہیڈنگز ہیں۔ تو مینس کوسچن کی ورڈنگ کچھ بھی ہو، آنسر یہی ٹاپک ہوگا۔ پھر قرارداد لاہور کا پس منظر اور اہمیت قلم بند کیجیے۔ تو قرارداد لاہور کا گرلز اس میں پس منظر اور اہمیت، تو یہ جو 2 قومی نظریہ تھا، قرارداد کا متن وغیرہ، یہ سارا اس کا پس منظر میں آ جائے گا۔ یعنی قرارداد لاہور کا پورا ٹاپک اس میں گرلز اب آپ نے لکھنا ہے، اور مزید الیبوریٹ ہو سکے تو اور بہتر ہے، یعنی کسی اور بک سے بھی آپ ہیلپ لے لیں۔ تو پاکستان کے حصول کے لیے مسلمانوں کی جدوجہد پر مضمون لکھیں۔ تو گرلز اس میں پھر ساری جو اس میں چیپٹر میں اہم پوائنٹس ہیں نا، وہ ساری مسلمانوں کی جدوجہد تھی، مسلم لیگ کا قیام وغیرہ، یہ سارا، تو یہ مسلمانوں کی پھر ہے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی خدمات کا جائزہ لیجئے۔ تو تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی جو خدمات تھیں گرلز، کتنے پوائنٹس ہیں؟ 16 پوائنٹس ہیں۔ یہ تو یہ 16 پوائنٹس ہیڈنگ کر کے پھر گرلز اس کو لکھنا ہے آپ نے، تو یہ 16 پوائنٹس اس کا آنسر ہے۔ تحریک خلافت کی وجوہات اور ناکامی کے اسباب بیان کریں۔ تو یہ بیچ میں گرلز تحریک خلافت والا ہی ٹاپک آئے گا۔ پھر گرلز آپ اس بک میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بھی ٹاپکس ہیں، جیسے کرپس مشن، ویول پلان، یہ وہ، تو یہ پھر 20 مارکس میں زیادہ آ جائیں گے کہ ان پہ نوٹس لکھیں۔ جیسے ایک ہی کوسچن میں آ جائے گا نوٹ لکھیے، اور 3 کوئی سے بھی 3 ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے لکھنؤ قائد اعظم کے 14 نکات، تجاویز دہلی، انتخابات 1946، تقسیم بنگال، تو اس طرح سے آپ نے اسے تیار کرنا۔ گرلز کوسچن نمبر 12 دیکھیں، ان اسباب کو بیان کیجئے جن کی بنا پر برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ یہ کوسچن بڑا ٹرکی ہے گرلز، دیکھیں اب اس میں ڈائریکٹ نہیں کوئی بھی پوچھا گیا، کوئی بھی بات ایسی نہیں پوچھی گئی، بس اسباب پوچھے گئے ہیں۔ تو گرلز اس میں اب آپ نے 1 to 1 سٹارٹ کرنا ہے، کہ جیسے کہ جو تنسیخ بنگال کہ بنگال جب تقسیم ہوئی تو اس کے بعد اس کی تقسیم
مینس کہ تقسیم بنگال پر جو ہندوؤں کا رد عمل تھا کہ انہوں نے بنگال کی تقسیم کی دوبارہ تنسیق کروا دی، وہ پھر کانگریس پر جو ہے متصب ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا، پھر جو ہے یہ کیا تھا اردو ہندی تنازع بھی تھا ایک وجہ، پھر اس کے علاوہ کیا تھا یہ جو کانگریسی وزارتیں تھیں تجاویز دہلی کے بعد جو یہ جو نہرو رپورٹ تھی، اس کے علاوہ یہ اس میں آ جاتا ہے گول میز کانفرنسیں، اس کے علاوہ 1937 سے 1939 کی جو کانگریسی وزارتیں تھیں، پھر کانگریسی راج کے اثرات، تو یہ ساری وجہ تھیں جو کہ برصغیر کے مسلمانوں نے جس کی وجہ سے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، تو ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ پھر غرض تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی اور کیوں ناکام ہوئی، تو یہ غرض تحریک خلافت والا ٹاپک اس میں آ جائے گا۔ پھر علامہ اقبال کے خطبہ الہٰباد کی وضاحت کریں تو اس میں پھر وہ خطبہ الہٰباد 1930 پورا ایکسپلین کر دینا ہے غرض۔ تحریک خلافت کا تجزیہ کریں، نیز برصغیر کی سیاسی بیداری میں اس کے کردار کا جائزہ لیں، تو اگین اس میں تحریک خلافت والا ہی آ جائے گا ٹاپک۔ اب یہ غرض اب کرنے کی ٹرک آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر اس میں پوچھا جا رہا ہے ناکامی کی وجوہات، تو پھر آپ نے اس طرح سے اسے ایکسپلین کرنا ہے کہ ناکامی والی بات کو کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ایکسپلین کرنا ہے۔ پھر نہرو رپورٹ کی اہمیت بیان کریں، تو اس میں نہرو رپورٹ والا آ جائے گا، تو پھر اس میں نہرو رپورٹ والا آ جائے گا۔ پھر تمام سوال حل کیجئے، ہر سوال کے 5 نمبر ہیں، تو مینز اب وہی غرض تحریک خلافت قائد اعظم کے 14 نکات اور قرارداد پاکستان، ان ٹاپکس پہ یعنی نوٹ لکھنا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ غرض یعنی اس چیپٹر میں سے کوئی سا بھی ٹاپک آ جائے نوٹ کی فارم میں، تو ایک ٹاپک نہیں آئے گا تو 3 اکٹھے بھی آ سکتے ہیں، تو اس طرح سے غرض آپ نے اس چیپٹر کو تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ گرلز ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے قیام پاکستان، ابتدائی مشکلات اور اہم واقعات۔ یہ وہی ہے گرلز جو کہ ہم سیکنڈ ایئر میں تھا، اب گرلز اس میں ایکسپلینیشن تھوڑی سی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب کلاس آپ کی چینج ہوئی ہے تو ایکسپلینیشن تھوڑی سی زیادہ ہے۔ قیام پاکستان کی ابتدائی مشکلات و اہم واقعات، یہ چیپٹر کا نام ہے گرلز۔ پاکستان جب بنا تو اس کو سٹارٹ سے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مسائل ایسے تھے جو ہر نئی مملکت کو درپیش آتے ہیں، یعنی کوئی بھی نیا ملک بنے تو اس کو یہ مسئلے تو آتے ہی ہیں، انتظامی مسائل وغیرہ، لیکن زیادہ تر مسائل ایسے تھے جو بھارت کے پیدا کیا کرتا تھے، اور بھارت نے شروع سے ہی پاکستان کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب اس میں ناکام ہوا تو اس نے پاکستان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ پاکستان کو ابتدا سے ہی سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ پاکستان کا قیام ایک معجزے سے کم نہیں تھا، مسلمانوں نے قائد اعظم کی اعلیٰ قیادت میں بہت سی ریشہ دوانیوں، سکھوں اور ہندوؤں کی دشمنی اور مخالفت کے باوجود اپنا نصب العین حاصل کیا، اس لیے مسلمانوں نے استحکام پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم کر لیا، اور مسلمانوں کا یہ عزم ہی تھا کہ مسائل ایک ایک کر کے دم توڑ گئے، اور پاکستان ابھی تک قائم و دائم ہے، انشاءاللہ آگے بھی قائم دائم رہے گا۔ سب سے پہلا بڑا مسئلہ تھا بچوں مملکت پاکستان کی سربراہی کا مسئلہ۔ اب غلط اگر یہ آ جائے کہ ہمیں پاکستان کی ابتدائی مشکلات بیان کریں تو پھر سارے پوائنٹس آپ نے کرنے ہیں اور ساتھ میں اس کے انہیں ایکسپلین کرنا ہے۔ اب غلط ٹائم کو مینیج کریے گا، یہ نہیں کہ آپ ایک ہی 20 مارکس کے 2 کوسچنز ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی کوسچن کرتی رہیں اور دوسرا کوسچن کرنے کے لیے کوئی ٹائم ہی نہ بچے، تو پھر پاس ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے۔ دونوں کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، بس اپنے ٹائم کی مینجمنٹ دیکھنی ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ ہمیں پاکستان کی ابتدائی مشکلات بیان کریں تو آپ یہ نہیں کہ دوسرا کوسچن نہ کریں، اور آپ کو مشکلات کیونکہ بہت اچھی آتی ہیں تو آپ انہی کو لکھتی رہیں، اپنے آنسر کو کم کریں، ہیڈنگس ساری ہونی چاہیے، ایکسپلینیشن تھوڑی تھوڑی کم کر دیں کہ 20 مارکس کے اکارڈنگ ہی آنسر ہو، کیونکہ ایک ہی کوسچن کا آنسر لکھیں گی دوسرا نہیں اٹیمپٹ کریں گی تو کوئی پاس ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو مملکت پاکستان کی سربراہی کا مسئلہ، برصغیر کی تقسیم کا جب منصوبہ پیش کرتے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پیشکش کی تھی کہ اسے دونوں مملکتوں پاکستان اور ہندوستان کا مشترکہ گورنر جنرل بنایا جائے۔ کانگریس نے ماؤنٹ بیٹن کی تجویز کو قبول کر لیا، لیکن مسلم لیگ نے ماؤنٹ بیٹن کی ہندو نوازی اور پنڈت جواہر لال نہرو کی ذاتی دوستی کی وجہ سے اس آفر کو قبول نہ کیا، یعنی انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو گورنر جنرل بننے کی کوشش تھی اسے ناکام کیا اور اسے قبول نہ کیا۔ پہلے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جھکاؤ جو تھا وہ بھارت کی طرف تھا،
تو جب اس کی اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا گیا تو وہ اور زیادہ پاکستان دشمنی پر تل گیا، اور قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا تھا انہوں نے، اور اس سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی انا کو ٹھیس پہنچی اور وہ پاکستان دشمنی پر تل گیا۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا جو پاکستان کو پیش آیا۔ سیکنڈ تھا انگریز کی پاکستان دشمنی۔ انگریزوں کا دعویٰ تھا کہ اس نے ہندوستان کو متحد کر کے ایک جھنڈے تلے جمع کیا ہے۔ وہ یہ الزام اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس نے جاتے ہوئے ہندوستان کو تقسیم کر دیا، لہٰذا لیبر حکومت نے کانگریس کی تقسیم ہند روکنے کی کوششوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی اور ملک کی تقسیم کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، لیکن تقسیم جب اٹل ہو گئی تو پھر پاکستان کے راستے میں انگریزوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے بچوں، تقسیم ہند میں جلدی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ جون 1948 تک برطانوی برصغیر کے باشندوں کو اقتدار منتقل کر دے گا۔ جو برطانیہ ہے وہ برصغیر کے باشندوں کو اقتدار منتقل کر دے گا۔ اقتدار کی یہ جو منتقل تھی، اس کو ممکن بنانے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے ہند بنا کر ہندوستان بھیجا گیا۔ وہ ہندوستان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ تقسیم ہند ناگزیر ہے، چنانچہ اس نے 3 جون 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر کو 15 اگست 1947 تک تقسیم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اتنے قلیل وقت کے تعین اس لیے کیا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان کو عجلت میں سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 2 ماہ کے قلیل وقت میں پاکستان کے رہنماؤں کے لیے تقسیم سے پیدا ہونے والے مسائل کا اندازہ لگانا اور ان پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ یعنی تقسیم ہند میں جلدی بازی بھی اسی لیے کی گئی کہ پاکستان کے جو رہنما ہیں وہ مسائل کا اندازہ نہ لگا سکیں اور اس سے نکلنے کی کوئی کوشش بھی نہ کر سکیں۔ فورتھ بچوں مسئلہ کیا تھا؟ کانگریس کی پاکستان دشمنی۔ کانگریس نے تقسیم ہند کو رکوانے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ آزمایا اور انگریزوں کو یونین جیک تلے ہندوستان کو متحد کرنے کا کارنامہ یاد دلا کر اسے قائم رکھنے کی درخواست کی، اور خود متحدہ قومیت کا تصور دے کر کچھ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے میں بھی کامیاب ہو گئے کانگریس۔ لیکن ان حربوں کے باوجود کانگریس تقسیم ہند رکوانے میں ناکام ہو گئی۔ اس طرح کانگریس نے ملک کی تقسیم کو مجبوراً مان لیا، لیکن تقسیم کو تو مان لیا لیکن پاکستان کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہ کیا۔ پنڈت نہرو جو تھا، یہ جو ہندوؤں کا رہنما، انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ تقسیم عارضی ہے اور جلد پاکستان بھارت میں شامل ہونے کی درخواست کرے گا۔ یعنی انہوں نے ایسے مسائل پیدا کیے کہ انہیں یہ لگنے لگا کہ پاکستان بن بھی گیا تو ہم نے اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ جلد ہی پاکستان درخواست کرے گا کہ ہمیں واپس بھارت کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو بہت زیادہ مشکلات پیدا کی تاکہ پاکستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے اور دوبارہ بھارت میں شمولیت کی درخواست کر دے۔ تو یہ کانگریس کی پاکستان دشمنی تھی، یعنی ہندوؤں کی پاکستان دشمنی تھی، کیونکہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ نیکسٹ ہے بچوں ریڈ کلف کی بددیانتی، 5th پوائنٹ۔ بنگال اور پنجاب کے جو ہندو مسلم اکثریتی علاقے تھے، یعنی بنگال اور پنجاب کے جو 2 ہندو مسلم اکثریتی علاقے الگ کر کے 2 کمیشنوں کا تقرر، ایک بنگال کے لیے اور دوسرا پنجاب کے لیے کیا گیا تھا، اور اس کا جو مشترکہ چیئرمین برطانیہ کا ایک وکیل ریڈ کلف مقرر ہوا۔ اختلاف کی صورت میں چیئرمین کا فیصلہ حتمی تھا، تو ریڈ کلف نے اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر بنگال میں مرشد آباد اور نادیہ کے مسلم اکثریتی علاقے اور پنجاب میں ضلع گورداسپور، امبالہ، زیرہ اور فیروز پور کی تحصیلیں ہندوستان کے حوالے کر دیں۔ یعنی یہ جو مشترکہ چیئرمین بنا برطانیہ کا وکیل، اس نے مسلم دشمنی سے پاکستان کا تنازع کشمیر اور تنازع نہری پانی جیسے مسائل بھی پیدا کر دیے۔ یعنی ایک تو کچھ علاقے جو ہیں کر دیے ہندوؤں کے حوالے، بھارت کے حوالے، حالانکہ وہ مسلم اکثریتی علاقے تھے۔ دوسرا، اس طرح کی غلط تقسیم کی وجہ سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے اور نہری پانی کا بھی مسئلہ شروع ہو گیا۔ 6th پوائنٹ ہے بچوں ہندوستان میں مسلم کش فسادات۔
جب ملک میں تقسیم کا اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی پورا برصغیر اور برصغیر جو ہے وہ ہندو مسلم فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ کلکتہ، نواکھلی، بہار اور دہلی میں خوفناک فسادات ہونے لگے۔ تقسیم ہند کا باضابطہ اعلان ہوتے ہی سکھوں نے بھی اس منصوبے پر عمل شروع کر دیا کہ پنجاب میں وسیع پیمانے پر تبادلہ آبادی کیا جائے تاکہ مشرقی پنجاب خالص سکھ ریاست کے طور پر ابھرے۔ اس طرح دہلی سے پنجاب تک کا علاقہ فسادات کی شدید لپیٹ میں آ گیا، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں نے وحشت، ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ لاکھوں افراد قتل کیے، صرف نکالا ہی نہیں، انہیں مار پیٹ اور قتل و غارت شروع کر دیا، اور عزتیں جو ہے عورتوں کی وہ بھی عصمتیں جو ہے وہ آزادی کی بینٹ چڑھی بہت سی عورتوں کی، اور معصوم بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا اور بوڑھوں اور اپاہجوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یعنی جس طرح آپ کہیں کہ ہر وہ کام کیا گیا جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہندوستان میں مسلم کش فسادات شروع ہو گئے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ 7 جو بچوں مسئلہ تھا وہ ہے مہاجرین کا مسئلہ۔ یو پی، سی پی اور بہار سے مہاجرین کے جو قافلے پاکستان کی طرف آنا شروع ہو گئے، وہ ایسے مہاجرین تھے بچے لٹے پٹے سے، کوئی ان کے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، بس وہ اپنی جان بچا کر پاکستان کی طرف آ رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ مشرقی پنجاب سے مہاجرین پاکستان آئے۔ یہاں سکھوں نے انگریزوں کی چشم پوشی اور ہندوؤں کی شے پر بے گناہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کا کھیل شروع کیا۔ سکھوں نے مشرقی پنجاب میں خالص سکھ ریاست کی راہ ہموار کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر تبادلہ آبادی کا پروگرام بنایا۔ سکھوں نے مسلمانوں کا مال و اسباب لوٹنے تک ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ لاکھوں بے گناہ مسلمان شہید ہوئے اور ہزاروں کی عصمتیں لٹیں، اور ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور 1.25 کروڑ مسلمانوں کو زبردستی پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ تبادلہ آبادی کی کوئی اسکیم تقسیم ملک کے منصوبے کا حصہ نہیں تھی، یعنی اب جب پاکستان بنا تو اس وقت ایسا کوئی بھی منصوبہ نہیں تھا، ایسی کوئی بھی پہلے بات نہیں کی گئی تھی کہ تبادلہ آبادی کیا جائے گا۔ اس لیے قائد اعظم کو توقع نہیں تھی کہ ہندو اور سکھ اس قدر سفاکی اور درندگی کا مظاہرہ کریں گے اور اتنے انسانیت سوز واقعات رونما ہوں گے کہ جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ تو مہاجرین کی جو اتنی بڑی تعداد ایک نئی مملکت کے آئی تھی پاکستان میں، تو وہ ایک نئی مملکت کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ مسلمانوں کو ایسے ہی مسائل سے دوچار کر کے متحدہ ہندوستان کی راہ ہموار کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ جو ہے مہاجرین کی جو آبادکاری کا مسئلہ تھا کہ مہاجرین اتنی زیادہ تعداد میں پاکستان آ گئے، تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے یا نئی مملکت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 8 پوائنٹ ہے بچوں، عورتوں کی بازیابی۔ یہ جو مہاجرین کی منتقلی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں ادھر سے مسلمانوں کو پاکستان میں بھیجا گیا، تو اس منتقلی کے وقت ہزاروں نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو بے آبرو کیا گیا اور ہزاروں نوجوان لڑکیوں کو سکھوں نے اغوا کر لیا۔ بعد میں حکومت پاکستان نے ان کی بازیابی کی کوششیں کی، لیکن ہندوؤں نے اس سلسلے میں تعاون نہ کیا اور ہزاروں مسلمان عورتیں اور بچے ان کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ تو عورتوں کی بازیابی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 9 مسئلہ ہے بچوں، انتظامی مسائل۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو ازسر نو انتظامی ڈھانچے کی تشکیل کرنی تھی، نئے دفاتر بنانے تھے اور نیا ساز و سامان لانا تھا، اور کئی شعبے ایسے تھے جن میں ہندوؤں کے چلے جانے کی وجہ سے تربیت یافتہ عملے کی کمی ہو گئی، اور تجربہ کار مسلمان افسروں کی قلت ہو گئی، اس لیے انگریز افسروں کی خدمات حاصل کر کے انتظامی مسائل پر قابو پایا گیا۔ تو انتظامی مسائل بھی تھے پاکستان کے۔ 10 بچوں، وسائل کی کمی۔ تو نئی مملکت یعنی پاکستان جب بنا تو وسائل کی بھی کمی تھی بہت زیادہ، اور ابتدا سے ہی ایسے مسائل کا شکار کر دیا گیا تھا کہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی امید باقی نظر نہیں آتی تھی، اور پاکستان کو 1 کروڑ مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ درپیش تھا، اور دوسری طرف نئی مملکت کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل کرنا تھی۔ اور لیکن پھر بھی دیکھیں پاکستان نے وسائل کی کمی کے باوجود اپنے مسائل کو بہت خوش اسلوبی سے حل کیا۔ تو گرلز یہ یہاں تک ہم نے آج 10 جو ہیں وہ مسائل 10 مسائل ڈسکس کیے ہیں، ٹوٹل 19 مسائل ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، تو 10 آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں۔
باقی ہم جو 9 مسئلے ہیں وہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے گرلز. تو یہ جو بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ قیام پاکستان کے ابتدائی مسائل بیان کریں، یا یہ کوسچن کی ورڈنگ اس طرح سے بھی آ سکتی ہے کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو درپیش مسائل کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے گرلز، یا پاکستان کی ابتدائی مشکلات پر روشنی ڈالیں. تو یہ ہیڈنگس کے ساتھ کرنا ہے. اوکے گرلز، کوئی پرابلم ہو آپ کو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.